السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حضرات علماء کرام نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے جو مضمون میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ ٹرائنگل ہے، ایک مثلث ہے، ایک سرخی مضمون. اسی کے ذریعے سے میں اس مجلس کے عنوان کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا، موجودہ حالات پر روشنی بھی ڈالنا چاہوں گا. آپ کا سروائیول پوائنٹ کیا ہے، یعنی کون سی ایسی چیز یا کون سا ایسا جذبہ ہے جو قوم کو تحفظ کی گارنٹی اور ضمانت دے سکتا ہے. سنجیدگی کے ساتھ سننے کا ہے. اس طرح سے شور میں یہ مضمون نہیں چل پائے گا. اسی سال پیچھے جاتے ہیں. تاریخ کا ایک ورق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں مغلیہ دور سلطنت تھا. جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے اندر قدم رکھے، اس کے بعد تجارت کے راستے سے وہ دھیرے دھیرے یہاں کی سیاست پر قابض ہوتے چلے گئے. 1740 تک وہ 4 صوبوں کے اوپر قابض ہو گئے. یعنی سیاست میں اچھا خاصا رسوخ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. یہ نئی نسل جو خاص طور سے اسکول اور کالجز میں پڑھتی ہے اور اس نے بورڈز کے سلیبس میں جو کچھ پڑھا ہے اگر اسے ملا کر کے بھی دیکھتی جائے دیگر کے حوالے سے، انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ آزادی کا جو شاخسانہ ہے یا فریڈم اسٹرگل ہے یا سوتنترتا سنگرام ہے، یہ 1857 سے شروع ہوا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ غلط فہمی بھی دور کر لی جائے گی. تو 1740 تک 4 صوبوں پر قابض ہونے کا مطلب ہندوستان کے ایک بڑے حصے کی سیاست پر قابض ہو گئے. تو اس وقت وہ جس ریاست میں داخل ہوتے اس ریاست کا نواب یا اس ریاست کا امیر اسٹرگل کرتا، مزاحمت کرتا، دفاع کرتا، فیس اور معاصم آلتا. اس طرح سے دھیرے دھیرے وہ پسپا کرتے چلے. آپ کو معلوم ہے 1754 دیگر یاد ہے 1857 میں کیا عرض کر رہا ہوں. 1754 میں سراج الدولہ نے پہلی جنگ لڑی ہے ڈائمنڈ ہاربر کلکتہ میں. اس کے بعد 1757 میں، 1762 میں، 1764 میں، اور اس کے بعد 82، 84، 92 اور پھر 99 کی میسور کی جنگ میں ٹیپو سلطان کی شہادت تھی اور ان کے جنرل نے جو اس میں کمانڈ کر رہا تھا، ٹیپو سلطان کی ڈیڈ باڈی اور ناش کے پاس گھبرا کر کے کھڑے ہو کر کے جب اس نے ہلا کے دیکھ لیا کہ یہ شیر دل فوت ہو چکا ہے، تو ایک تاریخی جملہ بولا تھا جو تاریخ کو سمجھانے کے لیے بڑے متن کی حیثیت رکھتا ہے. اس نے کہا تھا انڈیا از آور اسٹرانگ ٹوڈے.
کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے، یعنی آج سے پہلے تک ہمارا نہیں تھا، اس لیے یہ پہرے دار زندہ تھا، بھارت کا یہ پاسبان زندہ تھا، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ملک ہمارا ہے، آج سے ہمارا۔ صورتحال اتنی بگڑ گئی، اگلے 4 سالوں میں صورتحال اور ابتر ہو گئی، تو پھر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہندوستان اب دارالحرب ہے اور یہاں جہاد فرض۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ پوائنٹ آ جائے، یہ میدان اور یہ صورتحال پیدا ہو جائے، تو اس جذبے کے بعد ایک ایمان والا اپنی موت کو ڈھونڈتا، اس کے علاوہ کوئی تعبیر جچے گی نہیں۔ اس جذبے کے پیدا ہونے کے بعد موت کو ڈھونڈتا، اور یہ کوئی انہونی نہیں بول رہا ہوں، آپ نے چھوڑ رکھا ہے اس لیے ایسا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ملا کر کے دیکھیے میرے اس جملے سے، حضور نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ جو بھی بندہ ہے اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اٹوٹ محبت ہوتی، ورنہ وہ بندہ کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح سے براجمان کیا جاتا ہے دل کے اندر، لا الہ، کوئی اس لائق نہیں ہے، دل میں بسانے کے کوئی لائق نہیں ہے، صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو اس طرح سے دل کو پوری طرح سے غیر سے صاف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے قلب پہ نصب کیا جاتا ہے، اپنے دل کے اندر اتارا جاتا ہے۔ تو ایک بندے کے دل میں اگر اللہ کی محبت نہ ہو تو پھر وہ بندہ نہیں ہے، وہ ایمان والا کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کا شہدا ہی نہیں ہے۔ پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی اگر اس کے دل میں تڑپ نہیں ہے کہ یہ دعویٰ اس کا غلط ہے، جھوٹ ہے، نراکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو آڑ ہے زندگی کی، یہ ختم ہونا چاہیے، مرے بغیر نہیں ہو سکتے نا، یہاں تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے لفظ لن کے ذریعے فرما دیا لن ترانی، ہرگز مجھ کو دیکھ نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مرنا پڑے گا۔ اور ایک مومن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا تمنائی نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو اگر اللہ سے ملاقات چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کی جلدی کر رہا ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ جو تڑپ رہا ہو اللہ کی محبت میں، اس کے لیے موت تو پل ہے کہ وہ ادھر کھڑا تھا اور اس کا محبوب ادھر ہے، بیچ میں دریا ہے، کسی طرح پل آ جائے تو فوراً عبور کر لے۔ الموت جسر، موت پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو ایک محبوب کو دیوانے سے ملا دیتی، دیوانے کو۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ موت کو ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ وہی ہوا ہندوستان میں کہ جو جہاں تھا وہی کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد برٹش امپائر نے اپنا پورا فورس، اپنی پوری سورسز، جتنے بھی ہو سکتے ہیں سورسز، اور جتنی بھی طاقت ہو سکتی، جتنی طاقتور ایجنسیز ہو سکتی، وہ ساری لگا کر کے قتل عام کیا ہے، دمن کیا ہے، ڈومینیشن کا کام کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جلیانوالہ باغ دیکھیں، یا آپ سرنگا پٹنم دیکھیں، یا اس کے علاوہ شاملی کا میدان دیکھیں، آپ کے لیے تاریخ میں بہت سارے اس طرح کے پوائنٹ ہیں جہاں انہوں نے کھلے عام قتل عام کیا، اور قتل عام کیا اس لیے جاتا ہے کہ باقی قوم کو ڈیمونائز کیا جا سکے، انہیں دھراشائی کیا جا سکے، ان کا دمن کیا جا سکے، اور انہیں گھٹنوں کے بل لایا جا سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود جب یہ والا جذبہ پیدا ہوگا، میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا ہوں، دباؤ اتنا، جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تنہا بھی آدمی ایک جماعت کے اور ایک فورس کے برابر ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب یہ صورتحال ہوئی کہ ایک طرف قتل عام ہوتا ہے، دوسری طرف پھر کچھ دھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ برطانیہ سے ایک اسپیشل بیرسٹر بھیجا گیا، برطانیہ سے ایک اسپیشل بیرسٹر بھیجا گیا ہے کہ ذرا یہ پتہ کر کے آؤ کہ آخر ایک طرف قتل عام ہوتا ہے اور دوسری طرف پھر ٹکڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کون سی چیز ہے جو ان کو پاور اپ کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ان کے اندر دم پیدا کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے؟ بیرسٹر نے آ کر کے یہاں کے وائسرائے سے سوال کیا
تو یہاں سے جو جواب ایڈمٹ کرایا گیا ہے، جو جواب دیا گیا ہے، وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس گھبرائی ہوئی ملت کے لیے سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ مجلس کہیں نہ کہیں اسی پریپریشن کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہاں کے وائسرائے نے جواب دیا کہ 3 چیزیں، ایک تو ان کے پاس ایک کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اس میں اتنی انرجی ہے کہ وہ ان کو فوراً پاور اپ کر دیتی ہے، آپ کے کسی بھی ڈومینیشن کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا، وہ پاور اپ کر دے گا۔ وہ جب راہ سے ہٹا دی جائے تو پھر آسان ہو جائے گا ان کا ڈومینیشن۔ اور دوسری چیز ان کا جذبہ جہاد ہے، یعنی مرنے کا حوصلہ، کفن بردوش گھومنے کی جو ہمت اور جرأت ہے، اس کی وجہ سے یہ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ان کے بیچ میں جو یہ مولوی کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں، ان کے پاس اتنا دم ہم ہے، ان کو اتنا سلیقہ ہے کہ یہ اپنی مردہ قوم میں زندگی پھونکتے تھے۔ یہ 3 جواب گئے، یہ 3 جواب وائسرائے کی طرف سے دیے گئے ہیں، بیرسٹر نے انہیں نوٹ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں کارروائی شروع ہوئی ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ نہ یاد ہو تو دیکھ لیجیے گا اوراق پلٹ کر کے تاریخ ہے کہ اول وہلے میں فرسٹ اٹیمپٹ میں 14,000 قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ تاریخ کی روایت میں کہیں پہ آپ نے یہ پڑھا ہو تو یہ اسی تجزیے کی کارگزاری، 14,000 قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بات کریں جذبہ جہاد کی، تو اس لفظ کے خلاف اس وقت سے لے کر کے آج تک پوری دنیا میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ میں یہ لفظ بول رہا ہوں، آدھے مجمع کی سانسیں رک رہی ہیں۔ کسی لفظ کے بولنے پہ پابندی، آپ پروپیگنڈے کا اثر دیکھیے، بھائی قتل بولا جائے، جنگ بولا جائے، ریپ بولا جائے، زنا بولا جائے، بدکاری بولا جائے، سب کچھ بولا جائے، لیکن یہ لفظ بولنے پہ پابندی کیوں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ قیمت سمجھیے، آپ اپنی اصطلاحات تک کی قیمت سمجھیے، تعبیرات کی قیمت سمجھیے۔ تو بہرحال اس کے خلاف پروپیگنڈا۔ اس کے علاوہ تیسری بات کیا تھی کہ یہ جو مولوی ہیں، یہ ان کے اندر اسپرٹ پھونکتے تھے، یہ اپنی مردہ قوم کو کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دشمن بول رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اگلے دن سے کارروائی شروع ہوئی۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں چاندنی چوک میں اپنے کوارٹر پہ موجود تھا، مجھے اچانک گوشت کے جلنے کی آواز بو آئی کہ کچھ روسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے جھانک کر کے دیکھا تو انگارے دہکائے گئے اور 40 علماء کو سور کی کھال میں لپیٹ کے لایا گیا ہے اور اس انگاروں میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ پوری طرح سے روسٹ ہو گئے تو 40 اور لائے گئے۔ میں نہیں لکھ رہا ہوں، یہ ہمارے کسی مورخ نے نہیں لکھا ہے، انگریز مورخ لکھا ہے۔ اس کے بعد وہ جملے تو زبان زدے خاص و عام ہیں کہ دہلی سے لے کر لاہور تک جانے والی جو سڑک ہے جو شاملی ہو کے گزرتی ہے، ان تمام سڑکوں کے کنارے لگے ہوئے تمام درختوں پر حضرات علماء کرام کو پھانسی میں لٹکایا گیا اور لٹکے رہنے دیا گیا، اس سزا کی پاداش میں، اس جرم کی پاداش میں کہ یہ اپنی قوم کو زندہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اتنے سخت جان لوگ ہوتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد میں زندگی چھوڑ جاتے ہیں۔ بتاؤں زندگی ان کی، اگر زندگی ہی جاننا چاہتے ہیں، میں جس پٹی کی بات کر رہا ہوں، اگر منطقے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، ایریا وائز ایگریکلچر میں ریکارڈ دیکھنا ہو پورے بھارت میں، تو آپ بتلا دیجیے کہ سب سے زیادہ
سب سے زیادہ زرخیز اور اپجاؤ زمین کہاں کی ہے؟ جائیے، آپ کے لیے عنوان ہے، آپ تلاش کر کے لائیے، آپ کو کہنا پڑے گا یہی پٹی۔ آپ یہاں سے جب سفر کریں گے جلال آباد تک اپنے اسکول سے مئی میں یا جون میں، تو کہیں ایک پودا گھاس کا ہرا نہیں ملے گا۔ اور ہم لوگ دہلی سے دیوبند تک کا سفر کرتے ہیں، 1 انچ زمین خشک نہیں ملتی۔ یہ بیٹھے تمام سفر کرنے والے یہ بتائیں کہ آج بھی یہی صورت ہے حال۔ حضرات علماء کرام اس دھرتی پر قربانی دے کر کے گئے ہیں، اس پر ان کا خون گرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو اتنا زرخیز کر دیا ہے۔ صورتحال یہ ہے، میرا ایک ساتھی جو میرے اپنے فائنل کلاس میں دورہ حدیث میں ترجمان تھا، مانیٹر، وہ ایک روز بتلانے لگا کہ میرے یہاں تو کسان لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک بار گنا بونے کے بعد کئی بار کاٹا جا سکتا ہے؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا تو کہتے 3 بار تک کاٹا جا سکتا ہے، یہی بات ہے؟ اس نے مجھے بتلایا کہ میرے والد نے 17 مرتبہ گنا کاٹا ایک بار بونے کے بعد۔ اس سے آپ اس زمین کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اور اندازہ بتائیں کہ وہاں صرف زمین ہی اپجاؤ نہیں ہوئی ہے، وہی زرخیز نہیں ہوئی ہے، وہاں بسنے والوں کے سینے بھی زرخیز۔ دیکھیے کہیں ٹنگا ہو دارالعلوم دیوبند کا کوئی گوشوارہ، اس کا غلے کا خرچ 5 سے 7 ہزار کوئنٹل، 5 سے 7 ہزار کوئنٹل غلے کا سالانہ خرچ ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ اور علاقے کے لوگوں کی سختی ہے کہ آپ غلہ خریدیں گے نہیں، اور ہمارے ان 4-5 ضلعوں کے علاوہ کوئی غلہ دے گا نہیں۔ یعنی صرف مظفر نگر، سہارنپور اور ایک آدھ اور اطراف کے جو ضلع ہیں وہ سارے کے سارے غلہ لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں خود سے وہاں۔ تو یہ زرخیزی ہے زمین کی بھی اور دلوں کی بھی۔ 3 چیزیں دشمن نے بتا دی نا جو آپ کی زندگی، لیکن آزادی کے بعد سے اس جمہوریت میں رہنے کے بعد ہم نے تینوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ ان تینوں چیزوں کو جو ہماری لائف لائن تھی، ہماری سنجیونی تھی، ہمارے لیے زندگی تھی، ہمارے لیے حیات تھی، وہ سب کی سب ہم دفن کر چکے ہیں۔ ہم قرآن کریم کو لیے لیتے ہیں، پہلے قرآن کریم کو ہم لیے لیتے ہیں۔ پوزیشن کیا ہے؟ ذمہ داری تھی قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کو سمجھانا، دوسروں کو عمل پر آمادہ کرنا، باطل کے ایوانوں میں جا کر کے اس کو کلام الہی ثابت کرنا۔ یہ 5 سوتری کاریکرم تھا، 5 رکنی پروگرام تھا۔ ہوا کیا ہے؟ آپ کے یہاں تو کچھ ہو بھی سکتا ہے، ورنہ میں تو کہتا رہتا ہوں برابر سے کہ کسی بھی محلے میں آپ چلے جائیے، آپ کو پوسٹ گریجویٹس کی لائن ملے گی، آپ کو MBBS چاہیے وہ بھی ملے گا، آپ کو ایگریکلچر کا ایکسپرٹ چاہیے وہ بھی آپ کو ملے گا، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی ماہرین چاہیے وہ سب ملیں گے آپ کو، میتھ کا اور انگریزی کا ماہر آپ کو مل جائے گا۔ ایک ایسا نہیں لا سکیں گے جو تجوید کے ساتھ صرف قرآن پڑھ ہی دے، جو قرآن کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا یہ قرآن کریم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو صورتحال یہ کہ اس مجمع میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کے نکلے گی جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں، اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی جنہوں نے قرآن پڑھا ہے مگر وہ پڑھنے کے لائق نہیں، بھول چکے ہیں۔ اور اس میں سے 1% ایسی تعداد ہوگی جو قرآن کو قرآن کریم کے انداز میں تلاوت کر سکے۔ ہم تجوید کی بات کیا کریں، ہم قرأت کی بات کیا کریں، ہم غنہ، اخفا، قلقلہ اور ترتیل و تدبیر کی بات کیا کریں، ہم مطلب کی تفصیل اور راگے ادائیگی کے اصول اور ضابطوں کی بات کیا کریں، ردم تک نہیں، جھٹکے لے کر کے، ٹو کر کے، دھکے مار کر کے خواتین پڑھتی، کوئی ایک عورت قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے کے لائق تھی، جبکہ یہ تو ان کا مشن ہونا چاہیے، یہ تو ان کا
ان کی ہابی ہونا چاہیے، یہ تو ان کا شوق ہونا چاہیے، اس لیے کہ عورتوں کی آواز بنسبت مردوں کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر وہ قرآن کریم کو ردم کے ساتھ گھر میں پڑھ دیں تو سب کی روح صبح صبح تازہ ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈائریکٹ اس کا سنجان لیا ہے، فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کریم کو ردم کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن کریم کا اپنا ایک اسپیشل ردم ہے جو ترتیل، ورتل القرآن ترتیلا، وحی نمبر 2 ہے یہ۔ حضور پر دوسرے نمبر میں جو وحی اتری ہے اس میں قرآن کریم کو سلیقے سے پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ اس کو آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ حضور نے جب تھوڑا سا جلدی پڑھنے کی کوشش کی ہے تو ترنت بین لگایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، کہ آپ جلد بازی مت کیجیے قرآن کو دہرانے میں، ٹھہریے، صرف اتنا دعا کرتے رہیے ہم سے رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجیے، میں قرآن کریم کو آپ کی زبان پر جاری کر دوں گا، پریشان کیوں ہیں؟ یہ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی ہے، اور سورہ قیامہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کر دی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، ہم پڑھیں بس پیچھے پیچھے آپ پڑھتے رہیے، ان علینا جمعہ، آپ کے دل میں اس کو جمع کر دینا ہماری ذمہ داری، وقرآنہ پروننسیٹ کرا دینا، زبان سے پڑھوا دینا، تلفظ کروا دینا، یہ بھی ہماری ڈیوٹی، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے اسرار و رموز اور اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کروا دینا، لوگوں تک کنوے کروا دینا اور آپ کے نائب پیدا کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری۔ تو ہم نے قرآن کریم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ سیٹ کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو قرآن کریم کے ذریعے سے ہی اٹھائیں گے اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہی پست کر دیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ہم نے قرآن کریم سے ناطہ توڑا، ہم نے قرآن کریم کے ان تمام اصول اور ضابطوں کو، قرآن کریم کو سمجھنے، سیکھنے اور پڑھنے کے ان تمام درجات کو چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رینکنگ میں سب سے نچلے پائدان پر پہنچا دیا، کارروائی ہو گئی۔ اور دوسری چیز، دوسرا پہلو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسی امت کے سب سے پہلے طبقے یعنی حضرات صحابہ کرام نے قرآن کریم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے کردار کو تراشا اور اپنے حصوں کو درست کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بلندی عطا کی ہے کہ ان کا استاد سدرۃ المنتہا کراس کر گیا ہے اور خود ان کے لیے جبریل سلام لے کے اترتا ہے۔ ان کی بلندیوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری سے ان کے ان گھوڑوں کی ٹانگوں کی قسم کھاتے ہیں جو زمین پر چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹانپیں مار کے چنگاریاں نکالنے والے۔ عظمتوں کی انتہا ہے، یہ عروج کا منتہا ہے۔ کس نے بلند کیا؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں قرآن کریم کا علم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا نام، اس کے بعد فرشتوں کا، اس کے بعد علماء۔ اس دھرتی پر اعمال کے نام پر وہ کون سا ٹیگ ہے، وہ کون سا تمغہ ہے، وہ کون سا اسٹیٹس ہے، وہ کون سا سمبل ہے، وہ کون سا تشخص ہے، وہ کون سا پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند تر کر دیتا ہے۔ یعنی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ کس کا اعزاز فرمائیں گے، کس کا رسپیکٹ ہوگا، کس کا سمان سب سے زیادہ ہوگا۔ قرآن کریم نے جھٹکے میں اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ قابل اکرام اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ سب سے وی آئی پی ٹیگ ہو گیا نا۔ اب آپ بتلائیے یہ پایا کہاں جائے؟
اللہ تعالیٰ نے بتلایا تو ہوگا نا کہ خوف کہاں پایا جاتا ہے، کن دلوں میں پایا جاتا ہے، کون لوگ سب سے زیادہ ڈرنے والے. تو دیکھیے پارہ نمبر 22 سورہ فاطر. انما علماء بتلائیں گے صرف اور صرف ترجمہ انما صرف اور صرف یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں صرف علماء. تو آپ بتائیے کہ جو سب سے بڑا سمبل اور ٹیگ ہے، علماء سے مراد میں نہیں، علماء سے مراد میں نہیں، علماء سے مراد وہ جو قرآن کریم سے وابستہ ہوں اور قرآن کریم کا علم رکھتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی قرآن کریم پلٹ کے آپ کا قبلہ ہے، جدھر آپ رخ کریں گے قبلے کی طرح قرآن ملے گا. کردار سنوارنا ہے، کردار سنوارنا ہے. قرآن کریم کہے گا نا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، گمراہیوں میں کوئی گھوم رہا ہے تو کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہدایت کا مستند نصاب اور سلیبس چاہیے ہے. تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. ایکسٹرا سیکیورڈ، ویل سیکیورڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا ہدایت کا یہ نصاب بالکل محفوظ ہے. جسے چاہیے ہو وہ آئے اور قرآن کریم کی لیک اور ڈائریکشن کو اختیار کرے، منزل کو پہنچ جائے گا. تو یہ قرآن کریم ہے. اور علماء کرام وہ والا چھوڑے دے رہے ہیں جس سے سانسیں رک رہی ہیں. علماء کرام یعنی علماء ایسی ہستیاں ہیں، ایسے وجود ہیں کہ وہ اپنی مردہ قوم میں جان پیدا کر کے کھڑا کر سکتے ہیں. اور یہ آپ نہیں جانتے، وہ دشمن جانتا ہے. اس وقت بڑی کارروائی یہ ہے کہ علماء منہ نہ کھولنے پائیں، میسج اور پیغام نہ دینے پائیں، حرارت نہ پیدا کرنے پائیں. تو اس طرح کی برابر کوشش علماء سے قوم کو کاٹنے کی کوشش، اور آپ اس کا باقاعدہ شکار. اگر کسی بھی غلطی کی بات آپ کے سامنے آئے کہ ملت میں انتشار ہے، ملت میں مسلکی نزاع ہے، سارے ٹھیکرے علماء پہ کھٹ سے پھوڑ دیتے ہیں، سارے ٹھیکرے علماء پہ پھوڑ دیتے ہیں. اور ان کے دمن، ان کے ڈیولائزیشن کے لیے وہ کون سی حرکت ہے جو عوام نے کی نہیں. اس دھرتی کے سب سے سستے مزدور حضرات علماء کرام تنخواہ ملا نہیں تھی کسی سے. ان صبح جھاڑو لگانے آتے ہیں، ان سے بھی آپ تنخواہ ملا کے دیکھیں گے تو نیچے ملیں گے. اور دنیا میں اگر سب سے سخت کسی کی حاضری ہے تو وہ بھی یہی 5 میں سے 5 بار حاضری لگتی ہے. مؤذن کی 10 بار لگتی، 5 بار اذان دے اور 5 بار اقامت ہے. ایک وقت غیر حاضر ہو تو جس کا جی چاہے لتاڑ لگا دے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان پیشواؤں کے ساتھ، ان سرخیل پیشہ افراد کے ساتھ کہ جن کے اوپر آپ کی پیشوائی ناز کرتی ہے، جس پر آپ کی قومیت ناز کرتی ہے، جس پر آپ کی قیادت ناز کرتی ہے، دشمن کے سینوں پر سانپ لوٹتے جس کی قیادت کی بنیاد پر آپ کا رویہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مس گائیڈنس کا نتیجہ ہی تو ہے. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حضرات علماء کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مستند قسم کے لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سا تاج ان کے سر پر رکھ دیا، نبوت کے علاوہ سب کچھ انہی کے حوالے کر دیا. کیا فرمایا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں. وراثت کیا ہوتی ہے؟ یہ نبوت کیا ہے؟ نبوت کے پاس تراشنے کا ہنر ہوتا، پے کر تراشنے کا ہنر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ اونٹ چرانے والا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بلندیاں طے کرتا ہوا یہاں تک استناد حاصل کرتا ہے. اتنی بڑی اوتھینٹسٹی اس کے نام پر ہے کہ حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ وہی عمر ہے جو اس دھرتی کا سب سے بڑا اپرادھ کرنے کے لیے نکلا تھا، اس دھرتی کا سب سے بڑا گناہ اور جرم کرنے کے لیے نکلا تھا، نبی کو قتل کرنے کے لیے. اور نبی بھی امام الانبیاء. حضور کے الفاظ یاد ہیں، آیات کو سمجھیے. ان اشد الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من قتلہ نبی. کہ قیامت میں سب سے خطرناک عذاب اس شخص کو ہوگا جو نبی کا قاتل ہو، او قتلہ نبی، یا نبی کے ہاتھوں قتل ہوا.
بڑا اپرادھ کرنے نکلا تھا، جب واپس آیا ہے تو کیا کہتے ہوئے؟ جسے اپنی بیوی بیوہ کرنا ہو، جسے اپنی ماں کو اپنی لاش پہ رونے کی دعوت دینا ہو، جسے اپنی اولاد یتیم کرنا ہو، وہ آ کر کے عمر کا راستہ ہو کے میں پہنچتا ہوں کعبۃ اللہ میں اور میں اللہ کا نام لوں گا بلند آواز کے ساتھ۔ تھوڑی دیر پہلے جو قاتل بن کے نکلا تھا، یہ کرشمہ کس کا ہے؟ یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نبوت کا کرشمہ ہے۔ اور نبوت نے کیا کہا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی یہ پیکر تراشنے کا، مردم سازی کا، رجال سازی کا، تربیت کا، افراد تیار کرنے کا جو ہنر انبیاء کے پاس ہوتا ہے، وہ انبیاء نے ادھر منتقل کیا، حضرات علماء کی طرف منتقل کیا ہے، اور اسے آپ نے کبھی نہیں بولا، لیکن یہاں کا وائسرائے کہتا ہے الفضل ما شہدت بہ النعلا۔ یہی تو خصوصیت ہے کہ یہ وہ اوصاف ہیں جن کی گواہی دشمن دیتا ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تو بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس ٹائم دیکھ لیجئے وہ پورا سینیریو ابھر کے آ گیا کہ نہیں؟ بڑے قیادت کا اور لیڈرشپ کا اور سیاست کا اور راجنیت کا اور آپ کے حقوق کی ادائیگی کا اور آپ کے حقوق کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والے خطر پہن کے انہی گلیوں کو گھس کے گئے۔ اس وقت سب کہاں؟ اس وقت سب کی نگاہیں کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ محمود مدنی صاحب نے کیا کہا؟ ٹھیک، ارشد مدنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جمعیت والے کیا کر رہے ہیں؟ گردنیں نپنے کا ٹائم آیا ہے تو علماء پھر تلاش کیے جانے لگے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل قائد ہی یہی ہے۔ قائد تو وہ ہے جو مجھار میں پھنسی ہوئی نیا کا کھیمنہار بن کے اسے ساحل سے جا کے لگا دیتا۔ اور یہ خصوصیت میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ جیسے لوگ اس ہستی کے نہیں ہیں، لیکن آئیں گے اسی برانڈ سے، وہ آئیں گے اسی برانڈ سے، اسی اسٹیج سے، حضرت علماء کرام، اس لیے کہ ان کے پیچھے بوسٹر لگا ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم ان کو بوسٹ کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء على رسولہ من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ تو قرآن کریم کی شکل میں علماء کے پیچھے کھڑے وَمَنْ يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْأُلَمَاء، سے نہیں ہوتی، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء۔ کیونکہ یہ اعتبار کر لیجیے اگر ہم لوگ قائد دستیار کو نظر نہیں آتی، ہمارے پرانی ہے وَصَدَقُمْ وَمَا جَعَلَ الشَّيَاطِينَ اعتبار کر لیجیے وہاں کے بیرسٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یاد رکھیے آج سے احترام کیجیے، اس میں قرآن کریم کی وابستگی کو کم نہیں اور کمزور نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے علاوہ اگر وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کا سامان نہیں، موت کبھی بھی ہے اسلام میں سارے کام سو سکتے ہیں، موت سے ڈرنے کا کوئی کارن نہیں ہے۔ جو مزار میں آپ کے دربار میں پیش کر دیا استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، مثلث خیر سلوکی مضمون زندہ قوم کی طرح باقی اور جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ذریعے سے میں اس مجلس کے عنوان کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا، موجودہ حالات پر روشنی بھی ڈالنا چاہوں گا۔ آپ کا سروائیول پوائنٹ کیا ہے، یعنی کون سی ایسی چیز یا کون سا ایسا جذبہ ہے جو قوم کو تحفظ کی گارنٹی اور ضمانت دے سکتا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ سننے کا ہے، اس طرح سے شور میں یہ مضمون نہیں چل پائے گا۔